الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صلوات پڑھیں تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو کائنات کا خلق فرمانے والا اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد شکر خداوند متعال کہ ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو خدا نے یہ شرف عطا کیا کہ ہم نے حالت اسلام میں صبح کی حالت ایمان میں اور روزے کو مکمل کیا خدا کے لطف و کرم کے ساتھ اور روزے کے عبادت کے ساتھ فرش ولائے آل محمد پر تفسیر قرآن کے لیے حاضر خدمت ہوئے اس مقدر پر کیوں نہ شکر خدا ادا کیا جائے کیونکہ یہ مقدر زور بازو نیست یہ خود سے نہیں بنا لیا ہے کسی نے عطا کیا تو مل گیا ہے شکر خدا ہی کے عنوان سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ آج ہمارا عنوان روزانہ ایک مستحب نماز کے عنوان سے کوئی ایک خاص نماز کی طرف متوجہ کرنا اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ بہرحال ماہ مبارکہ رمضان میں بڑا اچھا موقع میسر ہے کہ نماز کے لیے انسان آمادہ خاطر ہے نماز واجب ادا کیجئے تو ثواب اپنے مقام پر عمدگی کے ساتھ ہے نماز نافلہ ادا کیجئے تو پھر اللہ کا رسول کا فرمان ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ نماز کو انجام دے یہ بہترین موضوع ہے کم پڑھیے تب بھی موضوع بہترین ہے زیادہ پڑھیے تب بھی موضوع بہترین ہے اور نماز مستحب کے اعتبار سے بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ ویسے تو ہر روز کی نماز معصومین نے بیان کی تاریخ کے اعتبار سے اور دن کے اعتبار سے حالات و واقعات کے اعتبار سے میری اور آپ کی حاجتوں اور مسائل کے اعتبار سے کوئی ایسا مقام اور گوشہ چھوڑا نہیں گیا کہ نماز بیان نہ کی گئی ہو البتہ کبھی اگر کوئی موقع میسر نہ ہو نہ دن کی نماز یاد آ رہی ہے نہ تاریخ کی نماز یاد آ رہی ہے نہ کسی موقع اور محل کی نماز یاد آ رہی ہے ویسے ہی دل چاہتا ہے کہ آج میں خدا سے اس طرح باتیں کروں کہ خدا مخاطب ہو اور میں متکلم ہو جاؤں
تو پھر نماز سے بہتر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی. یہ نماز جس میں کوئی نیت نہیں ہے مگر صرف قربتاً اللہ. نماز ہدیہ زیارت اور ہے، نسبت کے ساتھ ہے. نماز تحیت مسجد اور ہے، مقام کے ساتھ ہے. نماز طواف اور ہے، طواف کے ساتھ ہے. نماز مخصوص حاجت اور ہے، حاجت کے ارادے کے ساتھ ہے. لیکن ایک نماز ایسی بھی ہے اس میں کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں، صرف نماز ہے اللہ کی قربت کے لیے. تو کبھی اگر آپ کا دل ایسے بھی چاہے کوئی حاجت نہ ہو خدا سے مانگنے والی، ویسے تو ایسا ہو سکتا نہیں، اس لیے کہ ہم سدا کے فقیر ہیں، وہ سدا کا غنی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور جب لفظ فقیر کہا جاتا ہے لوگ اس سے برا سمجھتے ہیں. فقیر کا مطلب وہ ایک ذہن میں نقشہ آتا ہے کہ جی کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، ہاتھوں پر مٹی لگی ہوگی، دروازے پہ کھڑا ہوا تنگ کر رہا ہوگا، اسے فقیر کہتے ہیں. نہیں، فقیر کا مطلب مانگنے والا نہیں ہے، مانگنے والا سائل ہوتا ہے. فقیر اور ہے، فقیر نکلا ہے فقر سے. فقر کہتے ہیں احتیاج کو. میں اپنے ہر ایک لمحے کے لیے مرتے ہوئے سیلز کے ساتھ ان سیل کی نئی زندگی کے لیے خدا کا محتاج ہوں. مجھے اولاد نہیں چاہیے، اولاد ہے میرے پاس. مجھے نہیں چاہیے مال، مال ہے میرے پاس. مجھے اپنی جسم کی توانائی کے لیے ہر لمحے رحمت خدا کی حاجت تو ہے، اس لیے میں سدا کا محتاج ہوں، وہ ہمیشہ کا بے نیاز ہے. اس اعتبار سے نماز شکرانہ پروردگار. آج دو باتیں ہیں، ایک شکرانہ پروردگار کے لیے سجدہ ہے، شکرانہ پروردگار کے لیے خاص جملہ تشکر ہے، اور شکرانہ پروردگار کی ایک نماز بھی ہوتی ہے. تو نماز سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سجدہ شکر کی. سجدہ شکر کیا ہے، یہ کیسے کیا جانا چاہیے، ایک پوری بحث ہے کہ اس کا وقت کیا ہے. اس کا کوئی وقت نہیں ہے، سجدہ شکر کا کوئی وقت نہیں ہے. جب کوئی نعمت یاد آ جائے، جب کوئی بلا ٹلنا انسان کے سمجھ میں آ جائے، جب کوئی ایسی آیت تلاوت کر لی جائے اس میں سجدے کا اشارہ موجود ہو، یا جب کبھی دو بھائیوں میں صلح کروا دی جائے تو انسان کو چاہیے سجدے پر سجدے کیے چلا جائے. کہ سجاد بھی یہیں کے ہیں اور حلیف سجدہ طویلہ امام موسی کاظم علیہ السلام بھی یہیں کے ہیں. یہ خالی معصومین کا ہی ایک خاص طور امتیاز محدود نہیں ہے، بلکہ معصوم کے چاہنے والے خالص مومنین نے بھی ایسے سجدے کیے ہیں. ابن امی عمیر کے بارے میں جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ صبح کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھتا تھا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ زوال آفتاب پر سجدہ مکمل کرتا تھا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مومن آپ کو ملے جو پورے دعائے جوشن کبیر سجدے میں پڑھ لے. تو سجدہ مخصوص نہیں سجدے شکر کب کیا جائے، جب کبھی آپ کو کوئی نعمت خدا یاد آ جائے. کتنی بار یاد آتی ہے، اکتفا کر لیتے ہیں الحمدللہ کہنے پر. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اس سے بہتر ہے بہت اچھا ہونا، اور وہ بہت اچھا ہونا سجدہ شکر ہے. عام طور پر سجدہ شکر نماز کے بعد بھی کیا جاتا ہے. روایات مختلف ہیں. راوی نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ نماز کے بعد سجدہ شکر وہ کرے گا جو نماز کو اپنے لیے خدا کا احسان سمجھے گا، اور جو نماز کو اپنا خدا پر احسان سمجھے گا وہ سجدہ شکر نہیں کرے گا. بہت غور کیجئے گا، آیا میں نماز پڑھ کر خدا پر احسان کر رہا ہوں، یا خدا نے مجھے نماز کا وقت دے کر مجھ جیسے بے اوقات کو صاحب اوقات کر دیا ہے؟ ذرا وقت لے کے دکھائیے. کسی بڑے سے ملنا ہو تو پہلے اس کے سیکریٹری کے پاس جائیے، پھر وہ 1 مہینے بعد کی ڈیٹ صلوات پڑھے محمد عالم کب کی ڈیٹ ہوگا.
درست ہے۔ تو آیا ہم نماز کو خدا پر احسان سمجھیں؟ مغرب کی 3 رکعت نماز ہے، مولانا کچھ شارٹ ہو سکتی ہے۔ بھئی نماز اگر مسافر پر قصر ہوتی ہے تو مغرب تو ایسی نماز ہے کہ مسافر پر بھی 3 رکعت ہی ہوتی ہے۔ کیا کیجئے، حالانکہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے نماز واجب کی کم از کم چھوٹی سے چھوٹی نماز 2 رکعت والی ہے، اور بڑی سے بڑی نماز 4 رکعت والی ہے، یعنی ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں اور بڑی سے بڑی نماز صرف 4 رکعت ہے۔ انگلیاں زیادہ ہیں ایک ہاتھ میں، نماز کی رکعتیں ایک نماز میں کم ہیں۔ تو انسان اگر اس اعتبار سے دیکھے تو واقعاً شکر خدا، ہم خدا پر احسان کر رہے ہیں۔ میں پہلے اشارہ کر چکا، بس اوقات انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ میں خدا کو دے رہا ہوں۔ تم خدا کو کیا دو گے؟ جو کچھ تمہارے پاس دیا ہے سب خدا کا دیا ہوا تو ہے۔ اگر وہ نہ دیتا تو تمہارا دیا کب کا گل ہو چکا ہوتا۔ یہ اس کا دیا ہوا ہے جو تمہارے دیے بھی جل رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑی محبت بھی چلایا تھا اپنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا جو نماز کو اپنی ذات پر خدا کا احسان سمجھے، اسے نماز کے بعد شکر کا سجدہ کرنا چاہیے۔ امام کی خدمت میں سوال کیا کہ مولا بتائیے نماز کے بعد سجدہ شکر کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نماز خود ایک شکر کا طریقہ ہے۔ نماز اگر شکر خدا ہے تو نماز نعمت خدا بھی ہے، ایک ہی وقت میں یہ نعمت بھی ہے اور شکر نعمت بھی ہے۔ شکر نعمت ہے مادی نعمتوں کے لیے اور نعمت ہے روحانی نعمتوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ ہم کبھی کبھی اپنے جب گھر میں بچوں کو تربیت کے لیے جملہ کہتے ہیں تو جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بیٹا رات کا جو کھانا کھایا تھا صبح کی نماز اس کا شکریہ ہے، جو دوپہر کا کھانا کھاتے ہو اس کا شکریہ ظہرین کی نماز ہے، جو رات کا کھانا کھاؤ گے اس کا شکریہ مغربین کی نماز۔ تو اس انداز سے اگر ہم بات کریں نعمت پروردگار کے شکریہ کی تو نماز خود شکریہ بھی ہے اور نماز خود نعمت پروردگار بھی ہے۔ راوی کہتا ہے مولانا نماز کے بعد شکریہ کی کیا ضرورت ہے؟ نماز ہو تو گئی، نماز میں سجدہ شامل تو تھا، اب اور سجدہ کیوں کیا جائے؟ امام فرماتے ہیں نماز کے بعد اس لیے سجدہ کرو کہ نماز کی خدا نے تمہیں توفیق عطا کی، اس کی خدمت میں کھڑے ہوئے۔ کتنے ایسے ہیں جو خدا کی خدمت میں آتے ہی نہیں ہیں، تم آ گئے، اس پر خدا کا احسان کا شکریہ ادا کرو۔ تو شکر نماز کا طریقہ ہے سجدہ۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کہ یہ ایک تو شکر خدا ادا ہو رہا ہے کہ تم اس کی خدمت میں آ کر کھڑے ہوئے، دوسرا اس نے تمہیں توفیق عطا کی، ورنہ بہت سوں سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور توفیق سلب ہونے کا مطلب روک نہیں دیا جاتا بلکہ رکاوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان خود نہیں آ پاتا، تو توفیق سلب نہیں ہوئی، شکر خدا ادا کرو۔ تیسری بات یہ کہ اگر تم واجب نماز جو ادا کر چکے تھے اس میں کوئی نقصان، کوئی کوتاہی یا کمی رہ جائے تو اسے نوافل پورا کرتے ہیں، اور نوافل کے بعد بھی کوئی کمی رہ جائے تو سجدہ شکر پورا کرتا ہے۔ تو طریقہ ہے کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں انسان حق عبادت کو تو کیا کم از کم ذکر عبادت کو انجام دے لے نماز کے بعد۔ اب مسئلہ یہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے خلیل بنایا کثرت سجود کی بنیاد پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اس لیے کہ آپ اپنے دونوں رخساروں کو مٹی پر ملتے تھے۔ اس کیفیت کو، اس کیفیت انکساری کو خدا نے اتنا پسند کیا کہ موسیٰ کو کلیم بنا لیا۔ کوئی خلیل بنا تو سجدے کی برکت سے بنا، کوئی کلیم بنا
تو سجدے کی برکت سے بنا، کوئی اگر مومن بنا تو سجدے کی برکت سے بنے گا انشاءاللہ۔ سجدہ شکر کا ایسا ہونا چاہیے کہ جسے نماز کے بعد انجام دیا جائے۔ اب رہا مسئلہ، روایات بہت ساری میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ خدا فرشتوں سے پوچھتا ہے، دیکھو یہ نماز تو پڑھ چکا، حجاب ہٹ گیا، فرشتوں اور انسان کے درمیان سے حجاب ہٹ گیا، فرشتوں دیکھو نماز پڑھ چکا، جو میں نے واجب کی تھی وہ تو کر چکا، اب یہ سجدے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ فرشتوں میں سے کیا دوں اور کیا دوں؟ کہ تو اسے رحمت دے دے، کہ اور کیا دوں؟ کہ جنت دے دے، اور کیا دوں؟ کہ اس کے تمام اہم کاموں کی کفایت کر دے، اور کیا دوں؟ فرشتے کہتے رہے، جتنا فرشتوں کا علم تھا ختم ہو گیا، مگر خدا کا سوال ختم نہیں ہوا، خدا کا سوال ختم نہیں ہوا۔ فرشتے کہتے جب خدا نے پھر پوچھا اس کے بعد کیا دوں، تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار لا علم لی، اب ہمارے پاس کوئی علم نہیں رہا۔ تو خدا کہتا ہے فرشتوں جو تم نے کہا وہ بھی اسے دیتا ہو، اسے قیامت میں اپنے سائے کے اندر اٹھاؤں گا، اور اس سے بڑھ کر میں خود اس کے شکریہ کو قبول کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، اس کو کہنا چاہیے قبولیت تشکر کی کیفیت کیا ہے۔ مثال دیتا ہوں، کبھی کوئی اگر آپ کو شکریہ ادا کرے کہ آپ نے مجھے پانی پلایا ہے اور اتنی محبت سے کرے، تو آپ بے ساختہ کہتے ہیں بھائی آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اظہار محبت کیا۔ یہ میرے اور آپ کے معاملہ، جب خدا شکریہ ادا کرتا ہے تو شکریہ ادا نہیں کرتا بلکہ شکریہ قبول کر لیتا ہے، اس کی قبولیت کو ہی عطائے شکر کہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سجدہ شکر کا مسئلہ ذرا سا اور واضح کر دوں۔ رہا ایک مسئلہ کہ سجدہ شکر ایک ہے یا دو ہیں، اور اگر دو ہیں تو درمیان میں تاخیر مستحب ہے یا نہیں، یا سجدہ شکر کا وقت کیا ہے نماز کے بعد۔ عام طور پر بعض برادران آپ دیکھتے ہیں کہ نماز واجب ختم ہوئی اور فوراً سجدے میں چلے گئے، سجدہ شکر میں چلے گئے۔ یہ مناسب نہیں ہے روایات کی روشنی میں، یا یہ ترتیب نہیں ہے۔ مناسب تو سجدہ ہے، مناسب ہے، ترتیب نہیں ہے۔ ترتیب اگر غلط ہو جائے تو ذائقہ کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے۔ کب کیا ڈالنا ہے یہ تو پکانے والے کو پتہ ہے، تو کب کیا پڑھنا ہے یہ قبول کرنے والے کو پتہ ہے۔ نماز کے بعد کہتے ہیں علماء کہ درود افضل ہے۔ نماز کے بعد درود، اور درود کے بعد پھر تسبیح ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور تسبیح سیدہ کے بعد پھر تعقیبات جو معصوم سے منقول ہیں، ہر وقت کے مشترک تعقیبات بھی اور مخصوص تعقیبات، ورنہ جو دعا آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھنا ہو۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے کہ کیا ہم سجدہ پہلے کر لیں، سجدہ شکر، اور نوافل بعد میں پڑھیں، کیا نوافل پہلے پڑھ لیں سجدہ بعد میں کریں؟ تو نماز مغرب میں اور باقی نمازوں میں فرق ہے۔ نماز مغرب میں نافلہ پہلے پڑھیے، سجدہ شکر بعد میں کیجیے۔ باقی نمازوں میں سجدہ شکر پہلے کیجیے، نوافل بعد میں پڑھیے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام سے جو روایت ابن حمیری کہتے ہیں کہ میں نے جب امام کی زیارت کی تو امام کا انداز یہ کہ امام تعقیبات کے بعد سجدہ شکر اور بعد میں نوافل، سوائے نماز مغرب۔ یہ مسئلہ مختلف ہے، کیونکہ نماز مغرب کی نافلہ کا وقت اتنا مختصر اور محدود ہے کہ ایک سجدے کا بھی فاصلہ اس کے وقت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے نماز مغرب کا نافلہ سجدہ شکر سے پہلے انجام دیجئے اور بعد میں سجدہ شکر کیجئے، اور باقی تمام نمازوں میں سجدہ شکر پہلے ہے، نوافل یعنی پہلے درود، پھر تسبیح، پھر تعقیبات، پھر سجدہ شکر، بعد میں نوافل اس نماز کے جو بیان کیے گئے۔ اب رہا مسئلہ کہ کیا اور کو راستہ بتائیے کہ ہم دونوں کام کر لیں، تو پھر آخر میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دونوں کام کر لیجئے، ایک سجدہ پہلے بھی کر لیجئے اور ایک سجدہ بعد میں بھی کر لیجئے۔
نوافل سے پہلے بھی سجدے شکر کر لیجئے اور نوافل کے بعد بھی سجدے شکر کر لیجئے کہ سجدہ ہی تو بڑھا ہے، اس میں کون سا کوئی غلط کام ہو گیا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ساجدین میں شامل کرے، ہم ساجدین ہوں تو ہمارا امام سید الساجدین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ساری تفصیلات میں چھوڑتا ہوں ورنہ بات بہت طولانی ہو جائے گی، شاید ایک پوری مجلس اس موضوع پہ نکل جائے کہ اس میں کیا پڑھنا چاہیے، کتنی دعائیں منقول ہوئی ہیں۔ کم از کم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ جملہ مولائے متقیان کا دیا ہوا، یا اللہ ہو یا ربا ہو یا سیدہ ہو، یہ جملہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا دیا ہوا ہے۔ افن للہ افن للہ افن للہ، یہ جملہ امام صادق علیہ السلام کا دیا ہوا ہے، مختلف روایتوں سے خلاصہ۔ البتہ کہتے ہیں 2 سجدے ہونے چاہیے، افضل یہ ایک سجدہ بھی ہو سکتا ہے، مراجع الزام کے اعتبار سے 2 سجدے لیکن شکر کے کہے جاتے ہیں۔ ایک پہلا سجدہ، پھر اس کے بعد تعفیر اپنے رخساروں کو پہلے دایاں رخسار پھر بایاں رخسار، یا اس پیشانی کے حصے کو پہلے دایاں حصہ پھر بایاں حصہ، یا اتنی بڑی سجدگاہ ہو کہ پورا یہ آ جائے، یہ پیشانی کا حصہ بھی رخسار بھی، تو دایاں اور بایاں 3 باتیں مکمل ہو گئیں، رخسار پیشانی یا دونوں ملا کر، دایاں پہلے بایاں بعد میں، پھر اس کے بعد آخر میں دوسرا سجدہ شکر، کہ بہرحال مستحب میں ایک سجدہ بھی کافی ہے شکر کا، اور 2 سجدے بھی انجام دیے جاتے ہیں شکر کے نام سے۔ یہ تو بات سجدے شکر کی چلی اور کہاں تک پہنچ گئی۔ اب رہا مسئلہ نماز شکر پروردگار، یہ نماز کون سی ہے؟ کہ یہ نماز ہے 2 رکعت نماز، جس کو نماز شکرانہ ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دیا جائے۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد جو سورہ آپ چاہیں پڑھ لیجئے، کوئی سورے کی قید نہیں ہے۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہیں پڑھ سکتے، قید نہیں ہے۔ البتہ افضل انا انزلنا رکعت اولا کے لیے اور رکعت دوم کے لیے سورہ اخلاص سے بہتر کوئی اور سورہ بیان نہیں ہوا۔ مکمل نماز لیکن رکوع و سجود میں رکعت اول میں آپ کو پڑھنا ہے الحمدللہ شکرا و حمدا 3 مرتبہ، 3 مرتبہ رکوع میں، 3 مرتبہ دونوں سجدوں میں ان کے اذکار کے بعد، الحمدللہ شکرا و حمدا، الحمدللہ شکرا و حمدا۔ اس کے بعد رکعت دوم میں رکوع و سجود میں الحمدللہ الذی اعطانی مسئلتی واستجاب دعائی، اعطانی اعطیناک الکوثر والا، الحمدللہ الذی اعطانی مسئلتی واستجاب دعائی، حمد ہے اللہ کی جس نے میرا سوال مجھے پورا عطا کر دیا اور میری دعا قبول کر لی ہے۔ یہ 3 دفعہ جملہ رکوع اور سجود میں ان کے اذکار کے بعد، اس نماز کا نام ہے نماز شکرانے پروردگار۔ اگر یہ طریقہ یاد نہ رہے تو پھر کم از کم 2 رکعت نماز اسی نیت سے بطریق نماز فجر پڑھ لیجئے کہ خدا شکریہ قبول کرنے والا قدردان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اسی شکر خدا کی بات سے اپنی بات کو منسلک کرتے ہوئے، مسائل تو بہت سارے ہیں، ہم نے انسان کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے سفر شروع کیا ہے۔ سورہ مبارکہ انسان حل عطا علی الانسان سے اور ابرار تک پہنچے ہیں۔ ابرار انسان کامل کی بہترین شناخت اور مثال، مگر انسان کامل تک کا سفر طے کرتے ہوئے انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کے مسائل کیا ہیں، کون کون سے مکتب درمیان میں آئے، کیسے کیسے نظریات قائم کیے گئے۔ مکتب عشق کی بات کیجئے، مکتب عقل کی بات کیجئے، مکتب انتفاع کی بات کیجئے، یا اس مکتب کی بات کیجئے جو کہتا ہے کہ مکتب بس وہ ہے جو طاقت کے بل پر ہو۔ 4 قسم کے مکاتب ہائے فکر دنیا کے فلاسفہ کی نگاہ میں، دنیا کے صاحبان علم کی نگاہ میں، بہرحال ایک اپنے انداز پر
آغا جوادی عاملی کی بات اگر کیجئے تو وہ ان کے دروس میں جو انسان کی تعریف کی گئی اس میں 4 گہانہ انسان کو بیان کیا گیا۔ انسان کیا ہے؟ مادی بھی ہے، مثالی بھی ہے، عقلی بھی ہے اور الہی بھی ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان کے سراپا عقل ہے، انسان کے سراپا جذبات ہیں، انسان کے سراپا خواہشات ہیں۔ مکتب عقل، عقل کے مکتب والے کہتے ہیں کہ بس جو عقل کہے وہ کر لو۔ بظاہر تو بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ صاحبان عقل کا مکتب زیادہ بلند ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں عقل کے تابع رہو، عقل ہی انسان کے لیے حکم دینے والی، عقل سے بلند کوئی نہیں ہے۔ ایک مکتب وہ جو کہتا ہے عقل انسان کے لیے حجت ہے۔ میں یہاں جملہ رک کر کہتا ہوں، ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس اشتباہ کا شکار ہوئے کہ بس جو عقل میں آئے وہی شریعت ہے، اور جو عقل میں نہ آئے وہ شریعت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری شریعت میری عقل بناتی ہے، جو عقل نہ بنا سکے وہ شریعت نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ کیا پڑھا ہے میں نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کلمہ میں نے یہ تو نہیں پڑھا کہ میں اپنی عقل کا کلمہ پڑھتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ میں نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے۔ تو ایک مکتب ایسا ہے جو انسان کو محدود کر رہا ہے کہ بس جو عقل کہے، جو فکر میں آئے بس وہ کرو۔ دوسرا مکتب کہتا نہیں، عقل سے صرف عقل سے گزارا نہیں ہوتا، عقل تو اعضائے بدن میں سے ایک عضو کا نام ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کس کی؟ کہ عقل سے آگے ایک عشق ہے۔ یہ مکتب بھی خطرناک ہے، آسان نہیں ہے۔ میں جو مکاتب ذرا سے اشارے کر رہا ہوں یہ شہید مرتضی مطہری کلمات کو مکمل کر رہا ہوں۔ مکتب عشق کیا ہے؟ مکتب عشق یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ کوئی ایک اور طاقت ہے کہ جو عقل کے علاوہ ہے، اور یہ طاقت کون سی ہے؟ یہ طاقت وہ ہے کہ جو انسان کو بسا اوقات عقل سے آگے لے جاتی ہے۔ اب یہ شاید اس کو آسان کرنے کے لیے وہ ایک بہت چھوٹا سا پیغام جو 2 مصروں میں جمع کر دیا گیا، کبھی کبھار پوری تقریر کر لیجئے، لیکن پھر شاعری کا حسن شاعری میں ہے اور خطابت کا حسن فن خطابت میں ہے۔ جملہ کیا مکمل کیا جائے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل مہوائے لب بام تماشا ہے۔ ابھی اختلاف اس میں جملے میں ہو سکتا۔ تو اب کیا ہے؟ عقل بھی رکی ہوئی ہے اور عشق خاموش گیا۔ عقل کہتی ہے جلتی ہوئی آگے مت جانا، عشق کہتا ہے حکم پروردگار ہے چلے جانا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مگر عشق کس سے؟ خدا سے یا خودی سے؟ یہ مکتب اس طرف بہک گیا۔ کہتا ہے اگر انسان کامل ہو جائے تو ایک وقت میں خود انسان بھی اور خدا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ وہی جو صوفیہ حضرات کا نظریہ ہے کہ خدا جو ہے ذات انسان میں حلول کر جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ خدا ذات انسان میں حلول کر گیا تو کبھی انسان اس منزل پر پہنچ گیا کہ خود خدا بن گیا۔ تو خود ہی رہے، خدا نہ ہو جائے۔ مکتب عشق میں ایک منزل ایسی بیان کی گئی کہ انسان اپنے ذات کو پہچانتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے اس منزل پر آ گیا کہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ مسئلہ عقل الگ ہے، مسئلہ عشق الگ ہے۔ عشق کہتا ہے کہ انسان کا سفر آسمان کی جانب ہو۔ کیا مطلب؟ عمودی شکل میں ہو، صعودی شکل میں اوپر جائے، پھر وہاں سے واپس نیچے آئے۔ تو اگر خدا سے رابطہ ہو جائے تو پھر انسان الہی قرار پائے۔ مکتب عشق، اور مکتب عشق کے ساتھ ساتھ ایک اور مکتب بھی ہے جس نے انسان کو بہکایا۔ کیسے کیسے صاحبان فلسفہ گزر گئے، اور کچھ 18ویں صدی عیسوی کے اور 19ویں صدی عیسوی کے
افراد میں بڑے مغالطے پیدا کیے۔ قدیم یونان نے کیا کہا تھا؟ حکمت کی باتوں میں حکیم کسے کہا تھا؟ صاحب عقل کسے کہا تھا؟ اس کے بعد اس نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے موجودہ افراد نے اس نظریے کو اس طرح مکمل کیا کہ نہیں، ایک مکتب اور ہے۔ وہ مکتب کیا ہے؟ وہ مکتب انتفاع، جہاں میں مجھے نفع حاصل ہو جائے۔ علم کو معیار بناؤ، نہ عقل کو نہ عشق کو۔ ایک مکتب وہ والا ہے انتفاع۔ چوتھا مکتب وہ ہے جو انسان سے کہتا ہے نہیں، مکتب اصلاً وہ ہے جو حق، یعنی زور، طاقت، اقتدار۔ جو طاقت ہے وہ حق ہے، جو طاقت ہے وہ حق ہے۔ الٹا نہیں بھائی، جو حق ہے وہ طاقت نہیں، جو طاقت ہے وہ حق ہے۔ اسی بنیاد پر جرمن کا ایک فلسفر کہتا ہے، نتشے اس کا نام ہے، کہتا ہے یہ دین جو ہے یہ کمزوروں نے خود سے بنا لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کمزوروں کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، جو کمزور ہے اس کے تو پتھر مار کے ختم کر دو، یہ ہے کیوں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذرا سا میں بحث کو اس طرف لے گیا کہ جہاں پھر میں واپس گھما کے آپ کو لاؤں ابرار تک، تو ایک مکتب کہتا ہے کہ یہ دین اصلاً کمزوروں نے خود سے بنا لیا ہے۔ کارل کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، دین کمزوروں کی اختراع نہیں ہے، دین طاقتوروں کی اختراع ہے۔ اگر کمزوروں کی اختراع ہو، کیا مطلب؟ کہ دین میں یہ مالی واجبات ہیں، یہ کمزور کرنے کے لیے ہیں کہ مال نکلے گا، یہ کمزور ہوگا، یہ نماز پڑھے گا، کمزور ہوگا، یہ کسی کی مدد کرے، کمزور ہوگا۔ لا حول ولا قوت۔ کبھی صرف اپنے مکتب سے باہر نکل کے دیکھیے کس طرح کے آراء و خیالات سے دنیا بھری ہوئی ہے۔ چوتھا مکتب، مکتب طاقت اور اقتدار۔ شاید اسی لیے کہا جائے کہ اگر ہمارے علاقے میں ہو تو وڈیرہ شاہی کہلاتی ہے، زمینداری کہلاتی ہے، وڈیرہ شاہی کہلاتی ہے، اور اگر کہیں اور ہو تو بادشاہی کہلاتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یعنی جس کے پاس طاقت وہی حق ہے، جس کے پاس طاقت نہیں وہ باطل ہے۔ اور یہی ہوا کہ اگر ایک نظریہ یہ بنا کہ دین کس نے بنایا، کہ دین کمزوروں نے گڑھ لیا ہے تاکہ طاقتوروں کو ان کی طاقت سے تھوڑا سا کم کیا جائے۔ کال کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دین اصلاً جو بنایا ہے، اختراع ہے، یہ طاقتوروں کی ہے کہ تاکہ اپنی طاقت کو مزید مضبوط کیا جائے۔ اور شاید اسی بنیاد پر جو دین ملوک ہے وہ دین عوام بن گیا، جو بادشاہوں کا دین ہے وہ دین عوام ہو گیا، جو بادشاہ کا ہے وہ حق ہے۔ ابھی بات ہو رہی ہے اتفاق سے مجلس سے پہلے کہ ایک وہ واٹس ایپ پر کوئی ویڈیو کلپ چل رہی ہے نماز امام جماعت کے حوالے سے، کہ وہ نماز پڑھاتے پڑھاتے درمیان میں چلے گئے اور موبائل کال ریسیو کی، واپس آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو میں جملہ کیا عرض کروں؟ بات یہ کہ اگر دین ملوک دین عوام ہو جائے، دین خدا ہو جائے، تو جو بادشاہ کرے وہ صحیح، ارے جو بادشاہ کے کتے کرے وہ بھی صحیح۔ اللہ اکبر، جملہ سخت کہا میں نے، کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر ایسی عوام ہو جو کنیز کے پیچھے بڑے ادب سے نماز پڑھ لے، جو 2 رکعت نماز پڑھانے والے جماعت کے جنس نہ پہچانے، وہ خدا کو کیا پہچانے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑے با ادب ہیں، بڑے مؤدب، کیونکہ دین ملوک دین عوام بنا ہوا ہے۔ تو جو حق کا مذہب ہے وہ کہتے ہیں وہی مذہب حق ہے، اس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ باطل ہے۔ تو یہ تمام مکاتب ہائے فکر ہیں۔ ابھی ہم لفظ کامل انسان پر اخلاق کی بات کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، لیکن ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، ہم نے یہ بات بیان کر دی کہ نیک افراد کون، کہ جن کے لیے خدا نے انتظام کیا پینے اور پلانے کا۔ اب یہ پینے اور پلانے کا لفظ گرچہ
استعمال ہوتا ہے سوء معنی میں، مگر یہاں حسن معنی میں استعمال کیجئے۔ کہیں پیتے ہیں تو بہک جاتے ہیں، یہاں پیتے ہیں تو سنبھل جاتے ہیں۔ ہم تو کلو مسکر حرام ہے نا، لیکن جو مسکر نہ ہو، اور مسکر تو وہاں پر ہے جہاں، یہاں تو کیفیت وہ ہے کہ ولایت کی ایسی میں پی جاتی ہے کہ انسان اپنے نفس پر اپنے مولا کو حق کے تصرف دے دیتا ہے۔ اگر یہ ولایت کی میں پی لی جائے تو 14 پلانے والے ہیں، پرواہ مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بطحا و کاظمین و خراسان و سامرا۔ ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں پورا ایک جملہ مکمل کر دیا۔ کیسے کیسے انداز ہیں وہ، کبھی کبھی شعراء جو باتیں بیان کرتے، کیا میر دبیر کی بات کی جائے، کیا میر انیس کی بات کی جائے، واقعاً ایک ایک جملے میں پورا پورا پیغام لے آتے تھے۔ میں حیران تھا جب پہنچا کاظمین اپنے کاروان کو خدمت کرتے ہوئے، میں حیران تھا کہ میں ابھی نجف سے اور کربلا سے ہو کر پہنچا ہوں، کاظمین کے لیے دلوں کو کیسے مائل کیا جائے۔ صرف یہ کہوں کہ 2 امام یہاں، تو کہتے ہیں ہم تو امام کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں، امام اول کے پاس سے ہو کے آتے ہیں، مولا حسین کے پاس سے ہو کے آتے ہیں، تو اب یہ کاظمین بات میں آنا، تو میری مشکل کو آسان کیا۔ مرزا دبیر کے جملے میں کہتے ہیں قالب نجف میں روح رواق حسین میں، قالب نجف میں روح رواق حسین میں، آنکھیں رضا کے روزے پہ دل کاظمین میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے تقسیم کیا مومن کے اعضاء و جوارح کو کہ سارے مقامات پہ بانٹ دیا۔ تو ان الابرار یشربون، ابرار کون؟ نیک عمل کرنے والے، اور نیک عمل کرنے والوں کی ایک پہچان کہ وہ جب کوئی عہد خدا سے کر لیں، کوئی منت خدا کی بارگاہ میں مان لیں تو منت کو پورا کیا کرتے ہیں۔ اور اسی عہد کی بات اور نظر کی بات کرتے ہوئے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچے ہیں۔ پورا واقعہ ہزارہا مرتبہ سنا ہوا، لیکن آپ سوچئے گا روزے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر کی خواتین، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں کم سے کم زحمت ہو، جو کر سکتے ہیں اپنے وسائل کے اعتبار سے حلال معاملات میں رہتے ہوئے آپ اپنی فیملی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں نا۔ کیسا عظیم گھرانہ ہے کہ سیدہ کونین چکی چلائیں گی روزے کی حالت میں، اور روزے کی حالت میں چکی چلانا عرب کی گرمی، اور پیسنا کیا ہے؟ جو۔ شاید گندم پیسنا آسان ہے، گندم ذرا مہنگا غلہ شمار ہوتا تھا اس زمانے میں، اور جو ذرا سستا ہوتا تھا کہ وہ حیوان بھی، یعنی اتنا عام سا غلہ تھا کہ جو حیوان کے آگے بھی ڈالا جاتا تھا، جو اتنا زیادہ وہ عام قیمت پر تھا۔ وہ جو بھی مولا نے ادھار لیے ہیں۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ آپ ساتھ میں روئی اس کو کاٹنے کے لیے ساتھ میں لے کر آئے کہ اتنی روئی کاٹی جائے گی تو اتنا غلہ اس کی قیمت اجرت قرار پائے گا۔ تو یہ کام بھی کرنا ہے کہ پہلے وہ غلہ اجرت کے طور پہ اپنی ملکیت شمار ہو، پھر وہ جو پیسے جائیں، اور پیسنا بھی آٹا بنانا ہے، اور آٹا بھی ایسا، اللہ اکبر۔ خیر میں کیا جملہ عرض کروں کہ واقعاً کیا یہ شجاعت علویہ ہے کہ ہر میدان جہاد میں، ہر خدا کی بارگاہ میں جو جہاد کیا، اس میں آپ نے کسی کافر کو کبھی ایسا مارا ہی نہیں کہ تلوار تلچھی پڑی ہو۔ ہمیشہ تلوار ایسی پڑی کہ اگر عرض میں ہے تب بھی برابر کاٹا، طول میں ہے تب بھی برابر کاٹا، جو کافر کو بھی انصاف سے کاٹے۔
وہ کتنا بڑا صاحب انصاف ہوگا. وہ طول میں اور عرض میں دونوں برابر. تو کیا یہ صرف شجاعت علویہ ہے، دست حیدری کا کمال ہے، یا وہ روٹی میں کوئی کمال ہے جو سیدہ نے اپنے ہاتھ سے تیار کر کے روز مولا کی خدمت میں پیش کیے؟ مگر یہ روزہ اور روزے کی حالت میں آپ نے پہلا دن مکمل ہوا، اور میں آہستہ آہستہ ہر دن، دیکھیں روزہ جب میں اور آپ رکھتے ہیں تو میری اور آپ کی کیفیت افطار کے وقت ذرا سا کچھ چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا. اگر کسی کے مزاج پہ یہ جملہ گرا نہ گزرے، میں اپنے لیے کہتا ہوں جی مجھ جیسا روزہ رکھا، اللہ پر بڑا احسان کیا ہے. اس کے بعد یہ بھی نیت ہے کہ پیٹ بھی کم ہو گیا ہے، یہ بھی نیت ہے کہ جنت بھی مل جائے. چاہتے کیا ہے بھائی؟ خیریت تو ہے. روزہ مادی اعتبار سے ہے کہ معنوی اعتبار سے ہے؟ قرب خدا کے لیے یا خودی کے نظام کی اصلاح کے لیے؟ یہ ہے روزہ کس لیے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. خدا تو کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اور میں کہتا ہوں روزہ میرے لیے. چلو آج ماشاءاللہ یہ 10 روزے مکمل ہوئے، 11 مکمل ہو گئے، ایسا کچھ طبیعت بہتر ہو گئی، نظام اچھا ہو گیا. لیکن جب روزہ افطار کا وقت آیا، دیکھیے میں تو اپنے روم میں رہتا ہوں، مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے موسم کا، گرمی کیسی ہوتی ہے. آپ لوگ باہر نکلتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ اندازہ ہے کہ صبح سے شام تک جو آپ ٹریول کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد شام میں کیفیت کیسی ہوتی ہے. اور اس کیفیت میں اگر کوئی اسی وقت مانگنے آ جائے، اس کیفیت میں اگر کوئی اسی وقت مانگنے آ جائے، بڑا حوصلہ ہے آپ کا کہ آپ اسے کچھ جملے میں سخت نہ کہیں، کوئی ایسا ناروا کوئی اس کے لیے جملہ استعمال نہ کریں. ہو سکتا ہے کنٹرول اتنا مضبوط ہو آپ کا، لیکن اگر آپ کے سامنے روٹی ایک ہی رکھی ہوئی ہو، آپ بتائیے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں اپنا دیکھ لوں بھائی، اس کے بعد دیکھوں گا. اب ہے یہ خوراک تو دیں کیا اسے؟ ایک کھجور ساتھ میں ہو تو روٹی آپ دے دیجئے، مگر ایک ساتھ میں کھجور نہیں ہے. یعنی غربت کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کھجور جس سے روزہ کھولنا اتنے اجر و ثواب کا باعث ہے، وہ کھجور بھی دسترخوان پر نہیں ہے. وہ کھجور بھی دسترخوان پر نہیں ہے. آج مومن کہتا ہے مولانا جب تک پکوڑے نہ ہوں افطار کا مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اللہ خوب عطا کرے، حلال کھائیے اور خوب کھائیے، مگر شکر خدا کے ساتھ کھائیے، اور دوسروں کا حقوق ادا کرنے کے بعد کھائیے، خوب کھائیے. کس نے منع کیا؟ لیکن اگر کبھی نہ ہو تو پھر یہ جو روایت پڑھی جاتی تب سمجھ میں آئے گی. اب اس سمجھ میں کیا آئے گی کہ کیا قربان کیا آل محمد نے؟ کیا سمجھ میں آئے گا میرے اور آپ کے کہ میرے اور آپ پر تو ایسا وقت ابھی آیا ہی نہیں ہے. آئیے پھر آیات کو دیکھتے ہیں. آیات کیا کہتی ہیں؟ یوفون بالنذر، وہ پورا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. صیغہ مضارع ہے، حالانکہ یہ واقعہ تو ایک دفعہ کا ہے نا. یوفون صیغہ مضارع ہے. اللہ اکبر. گویا اس آیت میں خدا نے قیامت تک آنے والے ان افراد کی گنجائش رکھی ہے جو پیرو اہل بیت واقعی ہو جائیں. یوفون بالنذر، کون ہے ابرار؟ کہ جو نذر کو پورا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یوں کہہ لیجئے، وسعت لیتے ہوئے یوں کہہ لیجئے، آپ اگر کوئی اہل بیت سے منت مان لیں ان کی بارگاہ میں، تو قسم خدا سید محمد کا نام ہو، کہ جناب ام البنین کا حوالہ ہو، کہ جناب شہزادے علی اصغر کی بات ہو، یا امام موسی کاظم باب الحوائج کی بات ہو، کسی امام کو وسیلہ بناتے ہوئے اس سے اگر آپ اپنا ارتباط قائم کیجئے. یوفون بالنذر، یہ تمام کے تمام وہ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں. جو خدا سے کرتے ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں، اور جو ان سے لوگ امید لگائیں وہ ان کی امید کو بھی نہیں توڑتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. ہماری اور آپ کی کیفیت الگ ہے. یا تو ہم بالکل حالت رجا میں چلے جاتے یا بالکل حالت خوف میں چلے جاتے ہیں. حالت رجا کا مطلب جی اب کہاں جہنم کی بات کرنا. ہاں خدا معاف کرے، ایسے ایسے افراد سامنے آ گئے کہ جو کہتے ہیں جی ملک الموت کی تو کلائی توڑ دے مومن، لا حول ولا قوت. کوئی وہاں کشتی ہو رہی ہے ملک الموت سے. یہ جملہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ملک الموت فرشتہ پروردگار ہے، معصوم ہے اللہ کی طرف سے. اس کی شان میں توہین کرنا، ان فرشتوں کی شان میں توہین کرنا جو سوال و جواب کرنے آتے ہیں، اور ایسے ایسے مل گیا رجا کی بنیاد پہ بات کرنے. جی ہم سے کون پوچھے گا؟ ہم تو مومن ہیں، ہم سے قبر میں فرشتے پوچھنے نہیں آئیں گے بلکہ میلاد کرنے آئیں گے بیٹھ کر، یا محفل سجائیں گے آ کر. سوچئے گا اگر ایسا ہی جملہ ہے تو پھر تلقین کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. پھر تلقین کس کے لیے؟ غیروں کے لیے. ان کو بتائیں گے لا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما، مت گھبرا مت خوف کر بلکہ ان کے جواب میں کہہ دے. اور یہ تلقین کی ایک جملے کی وہ کیفیت ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مولائے متقیان کی والدہ محترمہ، ان کے بارے میں جملہ ملا کہ اللہ کے رسول نے بڑے اہتمام سے اپنی ان مادر مہربان کو، جن کو آپ نے اپنی ماں کے الفاظ سے یاد کیا، جب ان کو دفن فرمایا گیا تو آپ رکے رہے اور تلقین جو باہر سے کی جاتی ہے اس کی دلیل قائم کر دی. ورنہ منو مٹی کے نیچے آواز کیسے جائے گی؟ ہم اگر باہر سے آواز دیتے ہیں مرنے والے کو تو آواز جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ قبر تو پوری بند ہے. مٹی کے نیچے سلیب یا تختے یا لکڑی کے یا پتھر کی سلیبیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے نیچے میت لحد کی شکل میں ہے، آواز جائے گی وہاں تک؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک منزل پر ابن کی. لوگوں نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا جملہ فرمایا ابن کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا فرشتے فاطمہ سے سوال کر رہے تھے. سوال خدا کے بارے میں ہوا، جواب دے دیا فاطمہ نے. سوال رسول کے بارے میں ہوا، جواب دے دیا فاطمہ نے. سوال مولا اور امام کے بارے میں ہوا تو حجاب محسوس ہوا کہ اپنے بیٹے کو اپنا امام کہنا. یا یہ واقعہ اعلان غدیر سے پہلے کے واقعات میں شامل، لا محالہ ایسے ہی ہے، تو ابھی اعلان نہیں ہوا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابن کی. آپ فرماتے ہیں میں ان سے کہہ رہا تھا کہ جب آپ سے سوال کرنے والے کر رہے ہیں کہ تیرا امام کون ہے تو کہیے میرا بیٹا میرا امام ہے. میرا بیٹا میرا امام ہے. اگر سوال و جواب مولائے متقیان کی والدہ سے بھی ہوں تو پھر میں اور آپ کس خیال میں ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ اور آپ کس خیال میں؟ تو کبھی رجا میں اتنے آگے بڑھتے ہیں کہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ ہم سے کیا ہوگا، ہمیں تو موت نہیں آنے والی، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ فرشتے آئیں گے نہ ملک الموت آئیں گے. اور کبھی خوف میں ایسے گر جاتے ہیں کہ بس اب تو خدا بخشے گا ہی نہیں، اب تو گناہ ایسا ہو گیا کہ اب تو مرے اور مر گئے اور ختم ہو گئے. نہ خوف، صرف خوف، اور نہ رجا اور صرف رجا، بلکہ مومن کی پہچان ہے کلما زید فی ایمان. جب اس کا ایمان بڑھتا ہے تو خوف اور رجا ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں. جتنا خوف بڑھے اتنی امید بڑھے، جتنی امید بڑھے اتنا خوف بڑھے. یخافون میں کہاں لے جاؤں اس جملے کو نکال کر؟ یہ جملہ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے والی آیت کا حصہ ہے.
میں اسے الگ نہیں کر سکتا. یخافون یومن، یہ کون لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ کوئی اور ہیں؟ یہ ابرار نہیں ہیں. آیت تو کہتی ہے ابرار ہیں. یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، یہ اس دن کے بارے میں خوف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کان شرہ، کہ جس دن کا شر، جس دن کی برائی، جس دن کی جو کہہ لیجیے کہ سختی، مستطیرا، ایسی کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوگی. یخافون یومن، یعنی ایک ایسی کیفیت میں داخل ہو گئے کہ نظر کو پورا کرنے کے بعد بھی خوف اپنے مقام پر ہے. میں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے سمجھتا ہوں بس میں نے اللہ سے جنت کا پاسپورٹ لے لیا، ابھی کیا مسئلہ میرے لیے. میں روزہ رکھ کے سمجھتا ہوں بس مجھے تو مسئلہ ختم ہو گیا. یہ یوفون بالنذر کے بعد کہا گیا کہ اپنی نظر کو پورا بھی کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مستطیرا. اس کے بعد جملہ استعمال ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہلا مسئلہ ابرار کا اور خدا کا تھا، اب ابرار کا اور مخلوق خدا کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور انشاءاللہ باقی باتیں کل اگر زندہ رہے اور خدا نے توفیق عطا کی صحت و عافیت کے ساتھ بات کو مکمل کرنا ہے. آج جناب سمانہ خاتون کی بات مکمل کرنا. ہم ایک دن کسی ایک خاص امہات معصومین میں سے بہت تلاش کیا میں نے بیوی کے بارے میں. واقعاً ایسا ہے کہ تاریخ میں بہت سارے واقعات، بہت سارے حالات قلم بند نہیں ہو سکے، اور جن بیویوں کے زیادہ حالات نہیں ملتے ان میں امہات آئمہ بھی شامل ہیں. ان میں خاص جناب سمانہ خاتون، سین، میم، الف، نون اور گولتے. میں تلاش کرتا رہا کہ شاید کسی لغت میں خاص اس کے معنی مل جائیں، لیکن خاص معنی سمین کے ملے، سمنتن کے ملے، سمان کے ملے، مگر سمانتن کے معنی الگ سے نہیں ملے. عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے لغت کے لحاظ سے یا تو گھی اور روغنائی کے معنی میں، یا استعمال ہوا کسی ایسے وجود کے معنی میں کہ جو زیادہ صحت مند واقع ہوا، اس کو کہتے ہیں سمین. لیکن یہ لغت کا مسئلہ ہے. جسے آل محمد کی ماں بننے کے لیے منتخب کر لیا جائے، پھر وہ سمانہ مطہرہ ہو جاتی ہیں. سمانہ کا تعلق مغربیہ سے، وہی علاقہ ہے جو اس سے پہلے آپ سنتے رہے. سمانہ مغربیہ یعنی اہل مغرب سے. اور آپ کے اسماء گرامی میں ایک اور نام سوسن خاتون، آپ کے ناموں میں سے ایک نام اور بیان کیا گیا. آپ کی 2 کنیتیں بیان ہوئی. ایک ام الفضل، ایک ام الفضل نام ہے خاتون کا، وہ الگ ہے، یہ آپ کی کنیت ہے. ایک ہے ام الحسن. آپ کے 4 بیٹے خدا نے آپ کو دیے اور 4 بیٹیاں آپ کو دیں، تو بیٹوں میں ایک کا نام حسن، ام الحسن. اور ام الفضل اس بنیاد پر نہیں کہ فضل آپ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ آپ فضیلتوں کی ماں ہیں. جو امام علی نقی علیہ السلام کی ماں قرار پائیں، جو 10ویں امام کی والدہ قرار پائیں، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. امام تقی جواد کے نکاح میں آنے والی بیوی محترمہ محمد ابن فرج راوی کہتے ہیں مجھے امام جواد علیہ السلام نے بلایا. اب چونکہ اور کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں ہے، یعنی آپ کے بابا کو شہید کیا جا چکا ہے، آپ یتیم ہو چکے، بچپن سے آپ نے امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا ہوا ہے، تو اب اپنے رشتے ازدواج کے لیے آپ نے خود راوی محمد ابن فرج کہتے مجھے بلایا مولا نے کہ جاؤ 70 دینار مجھے دیے کہ جا کر ایک مخصوص صفات والی کنیز کو خرید کے لاؤ. میں کبھی سوچتا ہوں کہ پروردگار تو نے کیا نظام بنایا. ہم تو خاندان کی بات کرتے ہیں، حسب نسب کی بات کرتے ہیں. کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کنیزوں کی شکل میں آئے اور پھر امام کی ماں بننے کا مقام حاصل کر لے؟
اس کا مطلب دعوت فکر بھی ہے مجھے اور آپ کے لیے کہ ہو کوئی عمل میں اور عقیدے میں اتنا بلند اور کوئی اپنے آپ کو باوجود تمام تر ماحول غیر مسلم کے گناہوں سے ایسے بچا لے تو خدا اسے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے. جو امام نے خود اپنی والدہ کی شان کو بیان کیا، یا روایت امام نقی علیہ السلام کی آپ کے بارے میں فرماتے امی، میری والدہ عارفتن بحقی، میری والدہ کون؟ جو میرے حق کو پہچاننے والی. امام جواد کے نکاح میں آئی ہیں، اور امام جواد کے نکاح میں آنے کے بعد یہ بڑا مشکل سا مسئلہ تھا کہ ام الفضل ایک سرکاری بیٹی اور ایک بازار سے خرید کر لائی جانے والی کنیز خالصتاً پروردگار کی کنیز. امام فرماتے ہیں امی، میری ماں جناب سمانہ خاتون عارفتن بحقی، میرے حق کو پہچاننے والی ہے. آپ فرماتے ہیں لا یقربها شیطان مارد، کسی سرکش شیطان نے قریب آنے کی ہمت بھی نہیں کی اس خاتون کے. ولا ینالها کید جبار عنید، اور نہ کسی ظالم کے مکر و فریب نے بی بی کے کسی وجود کو مس کیا. نہ شیطان کی قربت ہے، نہ کسی بادشاہ کے مکر و فریب کی قربت ہے. پھر کیا ہے؟ یہ کیا مقام ہے؟ مولا بتائیے آپ. عارفتن بحقی کا مقام یہ حیاب عین اللہ ہے، یہ اللہ کی نگاہوں میں رہی، حیاب عین اللہ ہے. کون سا اللہ؟ وہ اسے نیند نہیں آتی. امام کے جملے التی لا تاخذہ نوم، اسے نیند نہیں آتی، اس کی نگاہ میں رہی. بس ایک جملہ کافی ہے، اگر خدا کی نگاہ میں لکڑی کی کشتی بنے تو نجات کی کشتی کہلائے نوح علیہ السلام، اور اگر خدا کی نگاہ میں کوئی خاتون محفوظ ہو تو پھر امام کی ماں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ اللہ کی نگاہوں میں رہے، اس طرح کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی. اور فرماتے ہیں وَلَا تَخْتَلِفْ عَنْ أُمَّهَاتِ الصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ، اور یہ بالکل اس راستے سے مختلف نہیں ہیں جو صدیقین اور صالحین کی ماؤں کا راستہ ہے. امام کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ سمانہ کا وہی مقام جو اس سے بیشتر تمام امہات معصومین کے مقامات ہیں. ہے یا لا تختلف، لا تختلف، مختلف نہیں. جناب سمانہ خاتون کا خدا نے 4 بیٹے عطا کیے اور 4 بیٹیاں، اور 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام موسیٰ مبرقہ جو کہلائے بعد میں مبرقہ موسیٰ، اور ایک میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام ہے. بیٹیوں میں فاطمہ ہیں، بریہ ہیں، اس کے علاوہ رقیہ ہیں، اور ایک خاص بی بی حکیمہ. یہ حکیمہ وہی بی بی ہیں کہ جنہوں نے 12ویں امام کو سب سے پہلے آغوش میں لیا تھا. جس کی بیٹی حکیمہ ہو وہ ماں خود کیسی ہوگی، اس کا بیٹا ہادی ہو وہ ماں خود کس مقام پر فائز ہوگی. لیکن عزیز بات کو تمام کرتے ہوئے ایک طرف امام کی حالت غربت بیان کی جائے. 25 سال کے سن والا کو شہید کیا گیا. سب سے کم سن ہیں ائمہ اہل بیت اطہار کے جو وقت شہادت میں سن بیان کیے گئے، ان میں سب سے کم سن شہید ہونے والے 9 امام تقی جواد ہیں. واہ غربتا، میں کہوں گا مولا جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، آپ کو غسل و کفن دیا گیا. مولا آپ کو بغداد میں، آپ کو کاظمین میں، آپ کے دادا کے جوار میں دفن کیا گیا. لیکن مولا ایک آپ کا جد مظلوم کربلا وہ بھی ہے جس کا لاشا 3 دن تک جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہ گیا.
یہاں تک کہ جب قافلہ گزارا گیا وہاں غربتا، کیسی کیفیت تھی۔ رونے والوں، خدا کسی بیٹی کو باپ کا وہ منظر نہ دکھائے۔ اے حکیمہ خاتون، آپ نے اپنے بابا کے شہادت کے منظر کو نہیں دیکھا، آپ کے بابا کو شہید کیا گیا ہے، بی بی فاطمہ اور رقیہ اور بریحہ، لیکن ہائے جناب سکینہ، کبھی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، کبھی لاش بے سر کو دیکھا، اور اس طرح دیکھا کہ روتی ہوئی چلی جا رہی ہے، آواز دیتی ہوئی جاتی ہے، بابا بلاتے کیوں نہیں، بابا بلا لیجئے۔ بابا سکینہ کے کانوں سے خون بہتا ہے، بابا خیام جل گئے، بابا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، واپس کیسے جائے سکینہ۔ لاش حسین تڑپنے لگا، ارے ہائے کٹی ہوئی رگوں سے صدا بلند ہوئی، بنیا الیہ۔ رونے والوں جملہ یاد رکھیے گا، کبھی اگر آپ کے گھر میں اندھیرا چھا جائے، لائٹ اچانک بند ہو جائے، آپ کے بچے گھبرا جاتے ہیں، اندھیرے میں چلاتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں تک پہنچ جائیں، بچوں کو روک لیں کہ اندھیرے میں ٹکرا نہ جائیں۔ ہائے میرا مولا، سکینہ اندھیرے میں ٹوٹی ہوئی تلواریں پڑی ہیں، نیزوں کے ٹکڑے کہیں پاؤں زخمی نہ کر دیں، اس لیے صدا بلند ہوئی، بنیا سکینہ میرے قریب۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام تر مشکلات صاحبان ایمان کی دنیا بھر میں جہاں بھی آباد ان کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ تمام عاشقان اہل بیت کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، خاص روزگار کے معاملات کو حل فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مولا کسی کا محتاج نہ فرما، پروردگار فقر و فاقہ سے محفوظ فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا قرضوں سے محفوظ فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس آج کی افطار کا انتظام ویر جی فیملی اور برادر صادق پنجوانی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ان کے مرحومین، ویر جی فیملی کے تمام مرحومین، مرحومہ فدا حسین کرم علی، مرحوم فدا حسین کرم علی، مرحومہ سغرا بانو شام جی، مرحوم حاجی معصوم علی، شہر بانو قاسم علی، معصوم علی نورانی، رضیہ بائی بنت کھیم جی محمد اور اشرف علی نورانی، صابرہ بنت معصوم علی، محمد حسین بیڑی والا اور مریم بائی سلیمان، رجب علی منکانی اور گل بانو بائی، انصر علی صابر، غلام علی صابر، محمد عارف اور رضا علی نورانی، فہمیدہ بنت یوسف علی، پنجوانی نورانی فیملی، صابر فیملی کے تمام مرحومین، حاضرین کے مرحومین اور تمام ارواح مومنین مومنات، سامعین ناظرین کے تمام مرحومین کی سال فرما دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ۔ انشاءاللہ کل سے ایام 20 کی شب شروع ہو رہی ہیں، تو دعائے مجید کی تلاوت بھی انشاءاللہ مجلس کے فوراً بعد ہوگی، اور مجلس کے فوراً بعد دعائے مجید کی تلاوت کل پرسوں اس کے بعد 3 راتوں میں انشاءاللہ ہوگی منعقد۔ آپ سے شرکت کی خاص التماس، دعا میں بھی مجلس میں بھی، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر نماز قضاء عمری جماعت کے ساتھ انشاءاللہ آج بھی منعقد ہو رہی ہے، 2 رکعت 2 دن کی نماز، 2 دن کی نماز قضاء عمری
انشاءاللہ آپ کی اپنی آسانی کے لیے آپ ایک دن کی پڑھنا چاہیں، آپ ایک نماز پڑھنا چاہیں، جو نماز آپ کی قضا ہوئی ہے، یا آپ کی یا آپ کے مرحومہ والدہ یا والد کی، تو نماز قضاء عمری جماعت کے ساتھ 2 دن کی انشاءاللہ خدا میری اور آپ کی نمازیں قبول فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔